سسٹم جو ہے پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نہ نواز شریف اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ اس پہ عمران خان کر سکتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، کیونکہ میرے 65 ایئرس، میری 65 سال عمر ہے. میں نے دنیا بھی دیکھی ہوں، میں نے پاکستان بھی دیکھا. ٹھیک ہے جی، میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ آپ کو جو ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کا جو بھی لوکل ریپرزینٹیو ہے، آپ جس کو چیئرمین کا ووٹ دیتے ہیں، آپ جس کو ایم پی اے کا دیتے ہیں، ایم این اے کا دیتے ہیں، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. اس نے جانا ہے اسمبلی میں شور مچانا کہ جناب جس کی بھی ہو، حکومت عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، کسی مولانا فضل الرحمان کی ہو، جس کی بھی ہو، اگر وہ تکڑا اور دلیر اور نالجبل ہے اور کرپٹ نہیں ہے، وہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کا وہ پہلے اپنے پنڈ کو ٹھیک کرے، پنڈ سارا ٹھیک ہو، ایک ڈگر پہ لگے نالج. آپ جو کہہ رہے ہیں تعلیم، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے. وہ جی سائنس پڑھ لو، انگریزی پڑھ لو، پھر فلانا پڑھ لو. آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے تعلیم کی بات کی، آپ نے نالج کی بات کی، آپ نے ریسرچ کی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انجینئر بننا نہیں ہوتا، وہ بھی ایک بات ہے. اس کا ہوتا ہے اچھا انسان بننا، اچھا شہری بننا، اچھا مانگے کا شہری بننا، اچھا پاکستان کا شہری بننا. اب میں آپ کو اپنا پروگرام بناتا ہوں، پھر کیا بات کندل کی آپ آرام سے بیٹھیں گے لائبریری کے آرام سے، کل یا پرسوں بیٹھ کے اس کی بات کریں گے. جو آپ 2-4 لوگ میں بلکہ کندل لے کے آؤں گے. میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے ہفتے کو آنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کی چھٹی ہوتی ہے ہفتے کو؟ کھلا ہوتا ہے اسکول. اچھا، ہفتے کو میں لے کے آؤں گا. آپ کہیں گے تو میں اپنے ڈیرے پہ یا اپنے اسکول میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، آپ بچوں کو میں بلا کے، کیونکہ 2 بجے بتا اسکول بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میرا والا بھی بند ہو جاتا ہے. ادھر ہی بلا لیں، وہ کلاس روم شاپ روم ہے وہاں پہ 10-15 بندے آپ آ جائیں. میں کنڈلس 2-3 لے آؤں. ٹھیک ہے جی، اس کو پھر میں اپنے بیٹے کو بھی لے آؤں گا. وہ سارا آپریٹ کر کے ان کو ہر چیز بتائے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم کنڈل کے اندر جائیں. ہم کو 10 کنڈل یا 15 کنڈل بہت مہنگا ہوتا ہے. ہم کنڈلز لے لیں اور جو اس کی سبسکرپشن ہوتی ہے اس کا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ ہم ہر مہینے پے کریں. ہم نے جو کتاب پڑھنی ہے وہ ہم پڑھیں. ٹھیک ہے جی، آپ 60,000، میں 60 ارب کتابوں کی بات کروں. کمرے ہمارے پاس بہت ہیں. ٹھیک ہے، اچھے ہم ڈیسک وغیرہ لگا کے، کمرہ بنا کے وہاں ایک لائبریری آپ لوگ رکھیں، سارے مل کے سارے اس پہ دیکھو نا، ایک پورا مانگے کو ایک بینیفٹ دیں. ٹھیک ہے جی، زیادہ تر ہم ایک بندے کو بینیفٹ دیں. اب پورے باغے کو ہائیلی سیٹ تو کتابیں بھی رکھ دیں گے، سب کچھ رکھیں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا سب آگے ایک قدم آگے چلیں. یہ تو مزہ بھی آئے یار کہ جس سردار صاحب نے نالج کی گل کی ہے، نہیں کہ 10 کتاباں یا 50 کتاباں یا 500 کتاب رکھ دیتی ہے. کتابیں مفت میں بھی مل جاتی ہیں، جتنی چاہیے میں لا دوں گا. ٹھیک ہے جی، وہ جو کمرہ اس میں رکھ دیں گے، کتابیں بھی آپ کو خوش کر دیں گے کتابوں کے ساتھ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نالج کو بڑھائیں. ٹھیک ہے جی، وہ کنڈل کے ذریعے ہوگا اور کسی بھی طریقے کے ذریعے نہیں. آپ کو میں بتاؤں میرا مطلب کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں الیکشن لڑا. میرے دادا بھی الیکشن لڑتے تھے. ٹھیک ہے جی، انگریزوں کے زمانے میں 10 سال وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انگریزوں کے زمانے میں. والد صاحب بھی میرے لڑتے تھے، میرے والد صاحب کے بھائی بھی لڑتے تھے، میں بھی لڑتا تھا، میرے وہ بھی لڑتے تھے. ٹھیک ہے، ہم بہت ہماری گورنمنٹس پہ رہی. اور جب رہے ہیں ہمارے ٹائم میں کام ہو یا باقی کام نہیں لوگ کرتے. اس لیے گلیاں سونے کا ڈالیا یہ سب ہی بنا دیتے، اس میں کون سی کوئی سائنس ہوتی. لیکن جو بڑے کام ہیں آپ نے دیکھے مانگے میں یا رائیونڈ میں یا چور میں، یہ پورے علاقے میں سرداروں نے کیے. جو بعد میں آئے یہ تو آتے ہیں لوٹ کے اور چلے گئے، یہ تو سب لٹیرے ہیں. میں تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا برائی کو جو بتاتا بھی نہیں نا وہ بھی غلط کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہے. ایک لائن ہوتی ہے، آپ نے یا ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے. میں الیکشن میں کیوں کھڑا ہوں اتنے سالوں کے بعد؟ میرا تو ٹائم تھا 65 کی ایج میں اپنی وائف کو اور بچوں کو لے کے جاتا ہوں بڑے پہ، حج کر لیتا، سحرے سورے کرتا، اللہ اللہ کرتا گھر بیٹھ. صحیح بات ہے، پر 65 سال کی عمر سے بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے. میں نے وال تو چٹے لگتے، اب تو مشینری میری تھوڑے ورگی ہے، بڑھے ورگی. مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا ملک اور اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ غلط طرف جا رہے ہیں. میری اپنی سوچ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میری ایک اپنی ذاتی سوچ ہے.
میں کھڑا ہوں حق کے اوپر کہ لوگوں کو حق دیا جائے. میں ایک ہی بات پہ کھڑا ہوں کہ بھائی مجھے صرف خوف ہے تو اللہ تعالیٰ، باقی مجھے کسی انسان سے ڈر نہیں. اگر میں الیکشن میں تو آزاد کھڑا ہوں، مجھے پارٹیاں ٹکٹ دیتی، میں کہا مجھے نہیں چاہیے، جب الیکشن قریب آئے گا میں دیکھوں. میں پہلے لوگوں کو اور اسپیشلی ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ جو حق کی میں آواز بلند کروں گا، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی آپ کو، میں آپ کو 10 بار ہی آ کے سمجھاؤں گا. یہ میرا حق بنتا ہے کہ اپنے میں میرا تو ٹائم گزر گیا. اپنے ملک کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے ہے. اپنے ملک کو 75 سال میں ہم نے تباہ کر کے رکھا. یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام، ٹھیک ہے جی. ہم نے ہندوؤں سے اپنا ملک الگ کیا تھا کہ ہم مسلمان اس ملک کو بڑا عظیم بنائیں، اور بنگلہ دیش 71 میں ہم سے الگ ہوئے، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. تو ہمارے بھی خرابی ہے نا جی ہم لوگوں میں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، لیکن وہ اس چیز سے آگے نکل جائے. اس کے اندر میں جو پھر سے بتاتا ہوں، میں کھڑا اس وجہ سے ہوں حق کا نعرہ لگا کے کہ میں نے حق دلانا ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتے ہیں. اگزامپل میں حق تو بہت بڑی چیز ہے. ملک کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے ملک کے عوام کے بھی حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر بندے کے حقوق. ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹا سا اگزامپل حقوق کا لیتے ہیں، مانگا منڈی کا، کہ آپ کو سب کو سمجھ آئے میرا مطلب کیا ہے. اور بڑا ایک سمپل سا حق کی ایک بات ہے. آپ بچوں کو ڈیفینس لاہور کا پتہ ہوگا، کہیں گئے بھی ہوں گے. وہاں 1 کنال کی کوٹھی ہوتی، 6 کنال میں کتنی کوٹھی ہیں؟ 6 ہوگی. اور عام طور پہ چھوٹے خاندان ہوتے ہیں، 5 لوگ ایک کوٹھی میں رہتے ہیں. تو 6 کنال کے اندر ہر کوٹھی میں 5 لوگ، 6 کوٹھیوں میں 30 لوگ. مانگے آ رہے. آپ خود سمجھ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. بس آپ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف بتانے کی ضرورت. آپ سمجھ جائے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مانگا منڈی آ جائے، یہاں عام طور پہ لوگوں کے 5 مرلے کے ایک ایوریج سائز، تو چودھری چودھری جو کنال 2-2 4-4 کنال کی بیچوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. عام طور پہ جو عام آدمی ہے 5 مرلے کا، 5 مرلے میں 10 سے 12 لوگ رہتے ہیں. ٹھیک میں کہہ رہا ہوں، بچے زیادہ ہوتے ہیں مارے ہوئے، وہ بچے بیچارے پروڈیوس کرتے رہے، اور بیچارے کو اسی کوئی عزت نہیں دیتے ہوگا، وہ تو بیچارے کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 1 کنال کے اندر 6 کنال کے اندر 24 گھر بنتے ہیں. آپ میرا حساب لگا لیں کہ میرا غلط ہو تو آپ اس کو ٹھیک کر دیں. 24 گھروں کا مطلب ہے 10 سے 12 بندے ہو تو 250 لگا لیں. اب مانگا منڈی میں 250 بندے، اور لاہور کے اندر کتنے جی؟ 30 بندے، ٹھیک ہے جی. اب ہم لگاتے ہیں ٹیکس. حافظ سلطان صاحب بیٹھے، انہوں نے ایک جیکٹ پہنی ہے، مجھے سامنے نظر آئی. انہوں نے بنی بنائی خریدی ہے جی، جس میں انہوں نے خریدی، اس پہ 17% سیلز ٹیکس لگا. آپ بیٹے، آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، ویری مطلب ہے کہ سیٹسفائیڈ وتھ یور اسپیچ. آپ نے سلوار قمیض پہنی، اس پہ بھی 17% سیلز ٹیکس. بچے نے جوتی پہنی ہوئی ہے، اس پہ بھی 17% سیلز ٹیکس ہے. رات میں انکا کالی پائی نے میرے چھوٹے وزیر نے، تو اکھا خراب نہیں کی گل ہے کہ سٹائل ہی ماریا. سٹائل دیکھا نا، اے میرے مزہ آیا، پورا سٹائل ہے گا. موٹر سائیکل سارے کراچ نے، اس دے اتنے سیلز ٹیکس بھی ہے تو ایکسائز ٹیکس بھی. پٹرول پوانے تو 50%، 50 تو زیادہ پرسنٹ ٹیکس ہے، تو باقی پٹرول کی قیمت. بجلی کے بل سارے کے گھر جا رہے ہیں، لوگوں کی چیقاں نکل گئی، میرے ورگے کی نکل گئی، ٹھیک ہے جی. تو عام بندے کی جس جہاں ساڑھتا ہے 300 یونٹ، اس کا آتا ہے تقریباً 20,000 یا 22,000 بل. اچھا وہ بیچارہ کما ہے، کتنا کما لیتا ہے؟ 50,000 کما لیتا ہے، 30,000. عام طور سے ساری جی انکم ہے عام بندے کی، وہ 25 تو 30,000 ہے، وہ بھی بڑا کھچ کے، اس کو بھی بڑے ماڑے. اچھا اس پہ بھی آپ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، اور بہت سارے اس پہ تو بہت سارے ٹیکس ہیں. بجلی کے اوپر، ٹیلی ویژن پہ آپ کا جو ٹیلی ویژن بل بجلی کے اندر آتا ہے 30 روپے،
ریڈیو کا بھی آپ بجلی کا بل پڑے اس پہ ریڈیو کا بل بھی دے رہے ہیں آپ، ٹیلی ویژن کا پی ٹی سی یہ جو پی ٹی وی کا بھی بل دے رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے پہ ہر قسم کے ٹیکس لگے ہوئے، گاڑی خریدے اس پہ ٹیکس۔ اب یہ جو ٹیکس ہے یہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں، ٹھیک ہے جی، آتے چوری ہو جاتے ہیں رستے میں کیونکہ ٹیکس دیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ قوم تو دیکھو جی بہت اچھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم نے اپنا سسٹم کوئی نہیں بنایا کہ جب حکمران چور ہے تو نیچے ساری چور، کس کو ہم روکیں گے؟ اب پھر ٹیکس کی بات پہ آتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، ایک ایگزامپل لے لیں کہ مانگا منڈی میں جو 30 لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں سپوزلی 50 لاکھ روپے سال، 20 لاکھ لگا لیں، 50 ذرا بڑا فگر لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج تو 50 لاکھ کی بھی قیمت ختم ہو گئی، 20 لاکھ لگا، آپ لوگ 30 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، آپ 250 بندے، وہ 30 بندے، وہ 30 بندے 20 لاکھ دیتے ہیں، آپ 30 لاکھ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ بھی وہی چیزیں کھا رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، ان کے اس لیے ذرا زیادہ ٹیکس ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں، ذرا مہنگی چیزیں لیتے ہیں، لیکن جب آپ ایوریج لگائے نا تو آپ زیادہ ٹیکس دیں گے، لیکن ہو کیا رہے ہیں؟ ڈیفینس چلتے انہوں کی گلیاں بڑی سونی ہوتی ہیں، فرسٹ کلاس گلیاں، ہر چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں دیکھیے، میں ابھی آیا ہوں تو ساری ٹوٹی ہوئی سڑک اور پانی، ایک ہی ہو رہا ہے سارے نام باقی دا ٹیکس کھایا جا رہا۔ دیکھو جی میں چیئرمین پورا مانگا کیتا سی، میں جدوں مرضی پیسے لایا سی، میں پہلے سی میں سارا کچھ سارے کام کیتے سی، میں جدوں مرضی ٹائم لایا سی، لیکن عام طور پہ کی ہو رہا ہے کہ 3 لاکھ روپے ایسی ٹیکس دے رہے ہیں، 250 کا اگر باغے دا اس طرح جتنے کار لا لو تو کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ہمارا سارا ٹیکس اب یہ جو 30 لاکھ میں کیا ہو رہا ہے، 30 لاکھ میں سے کچھ 6-7 لاکھ ہمارے مانگے میں واپس لگ رہے ہیں، اور باقی سارا لاہور شہر میں جا رہا ہے، کچھ ڈیفینس میں چلا گیا، کچھ افسروں کے لیے چلا گیا، کچھ ہمارے پیسے ڈیفینس میں لگ گئے، امیر لوگوں کو۔ اب سمجھ رہے ہیں ہمارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ مانگے میں جو 7 لاکھ آیا اس پہ جو ہمارا بیوروکریٹ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ایم این اے کی بھائی مان آئے ہیں 15 سال سے، یہ میں آنسٹلی بتا رہا ہوں، یہ سارے کرپٹ اور گندے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، نام بھی میں لیتا آپ کو ساری خود سے پتا، آدھے یہ کھا گئے، 7 لاکھ میں سے 3.5-4 لاکھ لگے، آپ نے 30 لاکھ دیا، آپ کے اوپر صرف 3.5 لاکھ آپ دیا۔ اب ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، باغے والوں کا حق مانگے کو دیا جائے، رائیوڈ کا حق رائیوڈ کو دیا جائے، شہر والوں کا حق شہر کو دیا جائے۔ اب سارا یہ فیکٹری ایریا ہے، ہماری سڑکیں وہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ریسورسز استعمال کرتے ہیں فیکٹریز والے، ان کا ٹیکس بھی سارا گورنمنٹ کھا جاتی ہے، ہمارے کو وہ ٹیکس بھی نہیں لگتا، ہمارا بھی چلا جاتا ہے، ان کا بھی چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے حق کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے حق پہ میں الیکشن لڑا ہوں حق کی آواز، اور حق کو اگر آپ آگے لے جائیں، میں تو صرف فائنینشیل حق کی بات کر رہا ہوں، یار مانگا منڈی 70,000 کی آپ کا ووٹ ہے، رائیوڈ کا 68,000 ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ایک کینڈیڈیٹ سمسانی سے آ جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے لاہور سے، اور وہ ٹکٹ پارٹیاں ان کو دے دیتی ہیں، کیوں دیتی ہیں؟ ان کو پیسے دیتے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں سارے، میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ سردار اور مانگے والے دے آر ناٹ کرپٹ پیپل، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ اچھائی دیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بہتری کریں، جیسے آپ نے آج بات کی لائبریری کی، آپ نے کوئی نہیں کہا جی میری فلانے جی میں فلانی چیز دے دیو جی، کوئی ٹھیکہ دے دیو جی، میں اس کو چوک پانا ہوں، آپ نے کہا جی ہمیں نالج چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے ینگسٹرس کا کہ آپ کو نالج امپارٹ کرنا ہماری حکومت کا بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ساروں بڑوں کی ذمہ داری، سارے مل کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پتہ 10 روپے ڈال دے، کوئی 5 روپے ڈال دے، کوئی 10 لاکھ ڈال دے، یہ تو سب کی ایک جوائنٹلی ہم کر سکتے ہیں۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹیسپیشن ہو، آپ 1 روپیہ مجھے دے دیں، میں خوش ہوں، کیونکہ آپ کی پارٹیسپیشن ہے، ہم ساروں کو فری لنچ کسی کو نہیں دیتے۔ پاکستان میں لوگوں کو بھیک مانگنے کی عادت ہے، بکاری بہت ہے، آپ بھیک نہیں مانگ رہے، آپ ڈالے مانگ رہے ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 روپیہ دیں، لیکن آپ سوچیں کہ یعنی میں نے بتایا یہ میری چیز ہے، آپ کی اونرشپ آئے گی،
ٹھیک ہے. جو 10 روپے دے سکتا ہے 10, جو 100 دے سکتا ہے 100, جو 50 دے سکتا ہے 50, وہ آپ کے ممبرس بنے, وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کا استعمال بڑھا سکتے ہیں. اب میں نے جو حق کی بات کی ہے, میں کھڑا ہوں الیکشن پہ حق کی آواز, صرف اللہ تعالیٰ تو خوف, باقی کسی انسان سے نہ کسی کی میں نے غلامی کرنی نہ میں کچھ کرنا. میں آپ جھوٹ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے صرف انسان کو دیکھنا ہے. یہ پارٹیاں جو ہیں یہ فارغ ہوگی, پارٹی کو تو اپنے ٹکٹ لینا اینڈ میں مجبوری ہوتی ہے, لیکن نہیں بھی لیتے, آپ آزاد ہی. باقی آزاد 70,000 ووٹ ہے, آپ اکیلی ہو جائے آپ الیکشن جیت جائیں. اور جب ہم الیکشن جیتے یا ہارتے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. یو آر گوئنگ ٹو ووٹ فار دا بیسٹ مین, آپ کو جو سب سے اچھا آتا ہے. اور آپ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے, ہمارے پہ کرپشن کا الزام ہو, جاوید صاحب کسی زمین قبضہ کی ہو, کسی کا زیادتی کی ہو, باقا ایک واحد ولیج ہے جس میں بدماش پیدا ہوتا ہے 2 سال پر, اللہ کی طرف سے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ واحد شہر ہے جہاں گنڈے گردی نہیں, باقی ہر شہر میں جہاں گنڈے. یہ آپ کی بہت اچھی مانگا از اے ویری گڈ ولیج, بہت اچھا ولیج باقی ولیجز کے مقابلے یا باقی قصبوں کے مقابلے. آپ اپنا نمائندہ لائیں, آپ کا جو نمائندہ ہوگا جو بھی, میں تو کھڑا ہو گیا ہوں ایم این اے کے, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ افضل کھوکر از دی موسٹ کرپٹ مین. یہ جب میں اس کو ٹکٹ دینے گیا سی 2002 میں 20 سال ہوئے, یہ 6 مرلے کے مکان میں رہتے تھے 14 لوگ, 4 بھائی اور ان کی اولادیں, صرف 6 مرلے کا مکان. اور اس کے بعد ان کے پاس 5.5 ایکڑ ان کے 4 بھائیوں کے پاس زمین تھی, اور ایک مارکیٹ تھی جو انہوں نے قبضہ کی. اور جس میں یہ ایم پی اے بنے 20 سال میں, یہ اب 12 ایکڑ کے محل کے اندر رہتے ہیں. میں تو محل دیکھ کے حیران ہو گیا, میں کہ یار اس طرح دے کوئی نے ضبطہ محل بھی دے گا جہاں اللہ نے بنایا. یہ آپ کے پیسے لوٹے ہیں, یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہوتا کیا ہے, یہ پیسے دیتے ہیں ادھر جاتی عمرہ میں, ساروں کو پتہ ہے, اس میں کوئی سیکرٹ نہیں. اور ٹکٹ لے آتے ہیں اور ہم شیئر کو ٹھپا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں عادت پڑی بھی شیئر کو ٹھپا لگانے. یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں, یہاں سے دبا کے اربوں روپے کرپشن کرتے ہیں اور قبضے کرتے ہیں, اپنا پیسہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں اس طرح چھوڑ جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حق کی آواز بلند کریں. برائی جو ہے نا, برائی کے بارے میں کوئی برا ہے اس کو کہیں یہ برا ہے. یہ آپ کے قرآن کے اندر ہے, جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں, ڈرے نہ کسی سے, گھبرائے نہ. میرے میں وہ خرابی مجھے کہیں گے سردار صاحب آپ میں یہ خرابی, میں اپنے آپ کو درست کروں. اگر میں اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا, میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں آ کے یہاں لائبریریاں بناؤں, میں یہاں آ کے الیکشن لڑوں یا میں کوئی بخش کروں. میرے 2 حق, میرا بھی حق بنتا ہے آپ کے, کیونکہ میں آپ کے گاؤں کا ہوں. جو گاؤں کا ہوتا ہے چاہے بھیڑا بھی ہو, وہ جب بھی ساروں سے اچھا ہے, آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم زیادتی کسی سے نہیں کرتے, وہ جی سردار صاحب سے شریف آدمی ہے, ووٹ باہر دے دیے, یار انہوں نے کی کہنا ہے سر, ہم نے کہنا بھی کچھ نہیں. ہم نے تو کہنا کہ جی ٹھیک ہے, جو اچھا بندہ اس کو دے. اس باری پارٹی کو ووٹ نہیں آپ نے دے, پارٹی چاہے میں بھی کسی پارٹی پہ آ جاؤں. آپ نے دیکھا ہے کینڈیڈیٹ کون اچھا ہے, کل آپ کا یہی حق کی بات میں کر رہا ہوں. وہ آپ کو جو بندہ حق دلوا سکتا ہے, اسمبلی میں کھڑا ہو کے, میں اسمبلی میں رہا ہوں, نیشنل اسمبلی میں ایم ایل اے رہا ہوں, میں نے اسمبلی میں دیکھا 10 سے 15 لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے. اور اگر یہ 10-15 بندے میرے میں پاور میں اپنے ساتھ کر لوں, ہم 15 بندے بھی ٹھیک ہونا, اسمبلی میں پاکستان بدل سکتے ہیں. ہم نے پاکستان بدلنا ہے, لیکن نالج سے بدلنا ہے. ہم نے صرف مانگے کو نہیں بدلنا, ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے. اور پاکستان کو بدلنے کا طریقہ ہے کہ یوتھ جو ہے نا, یہ اپنے پیرے پہ کھڑے ہو, اور ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ووٹ کو عزت دو. ایسا بکواس عزت جو ہوتے فلانا دو, ووٹ دے جس کو وہ سمجھتے اچھا. اگر باغا میں آپ کو 70,000 ووٹ ہے, اگر باغا آپ کٹھے ہو جائے, 40-50 لاکھ ووٹ جس کو پڑھ دے اسے جیت جائے. صرف باغا ہی جتا سکتا ہے, ایم ایل اے کی سیٹ. آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ ہو, آپ کا اپنا ممبر ہو, اسی تو اتنے ہونے ہیں, اسی کتنے ہونے زیادہ کوٹھی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی سارے ڈیرا ہے.
या स्कूल मेरा छोटा भाई होता है, मैं थोड़ा आता था लेकिन अब मैं ज़्यादा आना शुरू, तो मेरा भाई यहाँ होता है, अब मेरा बेटा भी यहाँ आ गया। उसको मैंने कहा, मुझे कहता है जी मैंने क्रिकेट बच्चे सारे खेलते हैं, वो जगह दे दे, मैं कहा 2 एकड़ उसको दे दिया, मैं कहा जा तू बढ़ा दिया मैं पैसे, मैं कहा पैसे भी तुझे दे देता हूँ। लेकिन खेल बहुत ज़रूरी है, जितना तालीम ज़रूरी है उससे दूसरे नंबर पर खेल ज़रूरी है, क्योंकि आपका जिस्म जो है ना वो हेल्दी रहता है। आप घंटा 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलते हैं या आप कोई वर्जिश करते हैं। हमारा तो जहन बन रहा है कि एक छोटा सा यहाँ बना के कमरा बना के उसमें वर्जिश की चीज़ें भी डालते हैं, तो वही शायद कमरा बना दें, ठीक है। बच्चे क्रिकेट खेले हैं, हॉकी का आपने देखे ये इन्होंने कब्जा किया हुआ था। मैं टाउन नाजर था, आके नाजर था भाई छोटा, हमने वो कब्जा उठवाया, ये जो जहाँ बट का है ये हमने फील्ड बनाई, पहले इसको पार्किंग होया मैंने, ठीक है, हुकूमत के पैसों से। बाद में उन्होंने कहा जी हॉकी फील्ड बनाने और बट को दिया, मैंने कहा तू बना, जो तुझे चाहिए है तू खर्च कर, हमें भी कहेगा, हमने भी थोड़ा बहुत जो भी। आज वो देखे आपने हॉकी के प्लेयर्स निकाले, कितने पाकिस्तान में 2 प्लेयर्स इधर से निकले। ये जो हाई स्कूल है ये भी हमारी स्कूल थी, अपनी थी, हमने ही हाई स्कूल बनाया। यहाँ से कि यहाँ भी जो तारिक भट्ट साहब ने हॉकी का करके, देखिए आप फुटबॉल था मेरे वालिद के नाम पे, अब पता नहीं वो खेलते कि नहीं खेलते मुझे नहीं पता, आपकी बेस्ट टीम थी बाकी की बड़ी इज्जत बनती है। जब हॉकी के अंदर आप अच्छे हैं, फुटबॉल में अच्छे हैं, हम क्रिकेट में भी अच्छे हैं, हमारी फील्ड हमारा मैंने बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ मेरा जो जहन है कि यहाँ जो है एक यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कम से कम मास्टर्स हो। यहाँ लोग लाहौर जाते हैं यार, आबादी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, हम उस पर तवज्जो दें कि जो आम आदमी आम गरीब बच्चों के रीच में हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जितनी मर्जी बोला आप बता नहीं जा सकते, ये काम करें। हम एक छोटा सा स्टेडियम गवर्नमेंट पर, जब मैं आता हूँ गवर्नमेंट में स्टेडियम बनाए, हम मानने की तरक्की करें। ये मंडी भी मैंने बनाई है जो सबसे बड़ी होती थी, ना अड्डा होता, D क्लास स्टैंड होता था, गंद होता, ये सारे काम हमने किया। आप बच्चों को मेरे ख्याल नहीं पता, आपके बड़ों नहीं पता, क्योंकि हमारा घर था 10-12 साल से हम बिल्कुल सियासत से थोड़े से आउट थे, लेकिन अब हमने कहेंगे यार तो चोर लुटेरे आ गया, सब लुट के चले जाते। और सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी अफजल को, ये मैं आपको हकीकत दूँ, जितना पैसा उन्होंने कमाया वो आपके हक उसने मारा। ये बहल जाति उमरा के, ये बहल पता नहीं किसके, तो मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी से अल्लाह का ताला के अलावा खौफ ही नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ आपके सामने चीज़ें। ये मेरे वालिद ने कोठी बनाई थी, 110 रुपये का मालिक था, ठीक है, सारा मांगा तला तक 6 किलोमीटर तक उसी की ज़मीन, उसने कोठी बनाई है, वो आपने देखी जो मेरी, वही है हमारे पास, हमने तो नहीं बनाई। जो वालिद साहब मुझे घर दे गए थे, 6 कनाल का प्लॉट है, हमने भाइयों ने 2-2 कनाल करके अपनी कोठियाँ उसमें ही बनाई है। हमने तो नहीं यार इतने पैसे कमाए, 20 अरब करोड़पति बन गए, आपका हक है। और ये जो लोग हैं जो हक खाते हैं आपको, हम उनको वोट भी दे देते हैं कि और हमें ये हमारा काम। इस बार आप तैयार करें सारे, आप सारे जो यंगस्टर्स बैठे हैं इधर मेरे से तैयार करें, ठीक है, अपने हाथ खड़े करें कि इन चोरों को वोट नहीं देना। आपने थोड़े पूरी कर तू ज़्यादा खा लें बेटे, समझो असी एक टीम बन जाइए, ठीक है जी, एक टीम बनो तुसी सारे कि जी असी मांगे की टीम है, सरदार साहब ने मैं भी मांगे था, असी एक टीम बनी और एक चोर लुटेरा को नसाइए दो, ठीक है जी, असी अपने MLA करिए, अपनी मर्जी का MPA करिए, सब तो बड़ा शहर साडा है, अगर असी इकट्ठे वोट पाने कोई बंदा दूजा इलेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद जी हुकूमत आती है देखा जो टिकटा का मेला आता देखा आप सलाह मशवरा करा, लेकिन गल है कि कैंडीडेट थोड़ा पढ़ा लिखा दलेर वो होना चाहिए जोड़ा थोड़ी हक की आवाज़ होना चाहिए। वो करते हैं अपनी जाती हक की कि मैं पैसे किस तरह कमावांगे। इलैक्शन आता है लोगों को जो मोटे मोटे है ना चौधरी, वो किसी को 5 लाख फड़ाया, किसी को 2 लाख, आपका पैसा होता है लूटा हो, वो फिर लोगों को देते हैं, वो उनको इधर उधर दे के वो कहते हैं वो मुस्लिम लीग को वोट देंगे, वो कहते हैं PTI को दे, वो कहते हैं जी वो ठोकर बड़ा अच्छा दी जी, बड़ी सड़क बनाई है, वो तो लुट के लै गए। और भी असी सारे इकट्ठे हो जी थोड़ा बड़ा अपना घर का कैंडीडेट आ गया, फिर कहना लुटेरे
जाता था, आज मैंने कुछ जज्बाती तकलीफें क्योंकि मैं बड़ा जज्बाती था, और खास तौर से यंगस्टर लोगों में ज़्यादा जज्बाती है। लेकिन ये कि आप तालीम भी ले और सियासत जो है ये सबसे बड़ी तालीम, बिकॉज ये आपको शऊर देती है कि मैंने किसको वोट देना। आपको पता होना चाहिए ये झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है। एक बंदा आएगा वो तकरीर करेगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, झूठ ना वो कर सकता ना करेगा, ठीक है। आपका अपना बंदा है, अपने बंदे को वोट दें, वो कर सके ना कर सके वो आपका ही है। आप उसको जब मर्जी पकड़ ले, यार काम करना था क्यों नहीं किया, चलो रास्ते करें। और मैंने दूसरी बात बताऊंगा, आपके साथ मैं चलूंगा, हर काम होगा, हम प्रेशराइज करके काम करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता। ये हमारे से टैक्स लेके जाते हैं, ये जो अफसरान हैं हमारे भाई हैं, बड़े बड़े AC DC वगैरह SHO, ये सारे, ये हमारे हक का, अगर हम सच्चे हैं हमारा काम करना चाहिए, क्यों नहीं करते, पैसे क्यों मांगते हैं, क्योंकि सिस्टम गलत है। इस सिस्टम भी हमारा हक यूज पर करता है, हमारा हक छीनता है। इस सिस्टम को भी हमने बदलना है, कार्ड के नया सिस्टम लेके आना। हम तो अपने तक लड़ सकते हैं। अगर मैं पहले और तो मैं जाकर असेंबली में लड़ूंगा, मेरी आवाज़ पहले भी असेंबली में सबसे ज़्यादा बात करता था, कोई मेरे से सारे लीडर काम करते थे, गला बड़ी करता है। मैं क्या गला नहीं करता, मैं असूल नहीं करता, मैं हाई एजुकेटेड करता। मैं सारा मुताला किया हुआ है कि यार सच क्या है झूठ क्या है, और आप अपने वोट पर अपने लिए। मैंने आपको लंबी तकरीर कर दी, आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। बैठ के ये सारी बातें जो करी है ना, टिंडर वाली, बुक्स वाली, ये हम मीटिंग को बुला लेंगे, ठीक है, 2-3 दिनों तक ये बैठ के वहाँ डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह करना है। वो मैं टिंडर लेके भी आऊँगा, आपको समझाऊँगा कि कैसा है। बुक्स जितनी कहते हैं मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन उसका फायदा है क्योंकि आप बहुत लेटेस्ट हो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।